السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک بہت ہی خوبصورت ویڈیو لے کر، جس پر آج ہم ریئیکشن کریں گے۔ یہ ویڈیو ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ دن پہلے حال ہی میں اور رفح کے اندر، فلسطین غزہ کے اندر ایک جگہ ہے رفح، اس کے اندر مطلب کہ اسرائیل نے حملہ کیا، جس کے اندر بہت سارا نقصان ہوا مسلمانوں کا۔ اور اس ویڈیو کو جس پر آج ہم ریئیکشن کریں گے، اس ویڈیو میں بہت کچھ معلومات ملے گی، بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ اور آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ کیا تھا، دیکھتے ہیں کیا ریئیکشن ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک اے آئی جنریٹڈ امیج جس پر لکھا ہے آل آئیز آن رفح، یعنی رفح کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، بہت زیادہ وائرل ہو گیا ہے، جس کے بیک گراؤنڈ کے اندر ایک سرائی علاقے کے اندر ٹینٹ لگے ہیں جس میں رفح کے ریفیوجی پناہ لیے ہوئے ہیں، کیونکہ اسرائیل نے اس علاقے کو خود ریفیوجیز کے لیے سیف ڈکلیئر کیا تھا جہاں پر کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ پوسٹ راتوں رات انسٹاگرام پر اتنا زیادہ وائرل ہو گیا کہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ 47 ملین ٹائمز اس کو انسٹاگرام پر شیئر کیا گیا۔ اس ایک پوسٹ نے پوری دنیا کے اندر اتنا امپیکٹ کریٹ کیا، اسرائیلی حکومت پر اتنا پریشر بنایا کہ مجبور ہو کر انہیں بھی ایک جوابی تصویر اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے بنانا پڑی، جس پر لکھا تھا کہ اکتوبر 7 کے وقت، یعنی جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا، تب تم لوگوں کی آنکھیں کہاں تھی جب ہمارے 1200 کے قریب شہری مارے گئے اور 250 کے قریب لوگوں کو حماس نے قیدی بنا لیا۔ اسرائیلی فوج نے 6 مہینے پہلے حماس سے بدلہ لینے کے بہانے جس قدر بے دردی سے فلسطینیوں کا قتل عام شروع کیا ہے، اس کے اندر تقریباً 40,000 کے قریب بے گناہ لوگ اپنی جان دے چکے ہیں، جن کے اندر زیادہ تر بچے، عورتیں اور ایسے نوجوان شامل ہیں جن کا اس جنگ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ اسرائیل کے اس حملے کا آغاز نارتھ غزہ سے ہوا، جس کے بعد یہاں کی آبادی نے غزہ سٹی کا رخ کیا، اور جب یہاں پر بھی اسرائیل نے اٹیک کیا تو یہ لوگ اپنی جان بچا کر دیر البلا کے اندر پہنچ گئے۔ جب یہاں پر بھی اٹیک ہوا تو یہ لوگ خان یونس چلے گئے، اور آخر میں یہ سب لوگ ریفیوجی کے طور پر رفح کے قریب ڈسٹرکٹ جبیالہ میں آ کر رہنے پر مجبور ہو گئے۔ اس پر بھی اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ اس وقت پورے غزہ کے اندر 8 کے قریب ریفیوجی کیمپ موجود ہیں، جن کے اندر آپ میپ پر دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی کتنی زیادہ تعداد موجود ہے۔ سب سے زیادہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب ریفیوجیز جبیالہ اور رفح کے علاقے کے اندر موجود ہیں، اور اب کی بار یہ حملہ رفح کے ریفیوجی کیمپ کے اندر ہوا ہے۔ غزہ کی پٹی کے اس 40 کلومیٹر کے علاقے کے اندر تقریباً 15 لاکھ کے قریب پاپولیشن موجود ہے، جو کہ ایک جیل جیسی جگہ کے اندر قید ہے، جہاں ان کے ایک طرف میڈیٹرین سی موجود ہے تو دو طرف سے اسرائیلی ٹینکوں نے ان کو گھیر رکھا ہے، جیسا کہ آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور ساؤتھ سائڈ پر رفح کے ساتھ مصر کا بارڈر موجود ہے، جسے اس نے مکمل طور پر سیل کر رکھا ہے۔ یہ ریڈ نشان ان تمام حملوں کو دکھا رہے ہیں جو کہ اب تک اسرائیل غزہ کی پٹی کے اندر کر چکا ہے۔ رفح میں جہاں پر عام نہتے معصوم لوگ پناہ لیے ہوئے تھے جن کا اس جنگ سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، وہاں پر بنا کسی وارننگ کے اچانک سے ایئر اسٹرائک کر دی گئی، جس کی وجہ سے ان کیمپوں میں آگ لگ گئی اور 200 کے قریب لوگ مارے گئے، جبکہ کئی سو کے قریب لوگ زخمی ہو گئے۔ 200 کے قریب بے گناہ لوگوں کی جان لینے کے بعد اور کئی سو کو زخمی کرنے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم کا اس پر یہ موقف تھا کہ ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، یہ دراصل ہماری ایک ٹیکنیکل غلطی تھی اور ہم اس حملے کی تحقیقات کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق ان میں سے ایک کیمپ کے اندر بارودی سامان موجود تھا جنہیں ہمیں ختم کرنا تھا، اور دوسرا یہ کہ جب تک حماس ہمارے قیدیوں کو رہا نہیں کر دیتا ہم نہ تو یہ حملے بند کریں گے اور نہ ہی کوئی جنگ بندی کریں گے۔ ممکن ہے کہ پورا 2024 ہی اسی جنگ کے اندر گزر جائے۔ اپنے اسی ظلم اور بربریت کی وجہ سے اسرائیل مسلسل پوری دنیا کے اندر اپنی حمایت کھو چکا ہے اور وہ سفارتی طور پر بھی آئسولیٹ ہو رہا ہے۔ 28 مئی کو 3 انتہائی اہم ملکوں یعنی اسپین، آئرلینڈ اور ناروے نے فلسطین کو ایک الگ ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ یونائٹڈ نیشن نے بھی قرارداد پاس کی کہ بس اب بہت ہو گیا، اب اسرائیل کو یہ جنگ روکنا ہوگی، جس کے احتجاج میں اسرائیلی یونائٹڈ نیشن کے ایمبیسیڈر نے UN چارٹر کی کاپی تک کو کرش کر دیا تھا۔ You are shredding the UN Charter with your own hands. اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ نفرت کے اندر کس حد تک بھرے ہوئے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ جو کہ ایک نان مسلم ملک ہے، اس نے عالمی عدالت کے اندر اسرائیل کے ظلم کے بعد اس پر وار کرمنل ہونے کا کیس کر دیا اور کروڑوں ڈالر لگا کر یہ مقدمہ عالمی عدالت میں جیت بھی لیا۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے نیتن یاہو کو وار کرمنل قرار دے کر اس کے اریسٹ وارنٹ بھی جاری کر دیے ہیں۔ اب اس فیصلے پر عمل ہو یا نہ ہو، لیکن دنیا نے فلسطین کا ایک الگ ریاست ہونے کا مقدمہ قبول کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ راتوں رات ان بے حس حکمرانوں کی غیرت جاگ گئی ہے یا پھر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، بلکہ ان کی عوام نے ان کا جینا حرام کر دیا ہے۔ اسرائیل کے حمایت یافتہ ہر ایک ملک اور شہر کے اندر لگاتار فلسطین کے حق اور اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، اور اسی وجہ سے یورپی اور مغرب ملک کی حکومتیں پریشان ہیں اور یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئی ہیں، کیونکہ جمہوریت کے اندر اصل طاقت عوام ہی ہوا کرتے ہیں۔
امریکہ جیسے اتحادیوں نے بھی رفح پر حملے کے اندر اسرائیل کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، اور لندن کے اندر تو حال ہی میں کچھ دن پہلے ہنگاموں کی وجہ سے تقریباً 3 پولیس والے زخمی ہو گئے اور 40 مظاہرین کو اریسٹ کیا جا چکا ہے۔ یہ خبر صرف 3 دن پہلے کی ہے۔ 500 کے قریب لوگ اس مظاہرے کے اندر شریک تھے، جبکہ فرانس، جرمنی، کینیڈا اور آسٹریلیا کے اندر بھی بالکل یہی صورتحال ہے۔ یہ وہ ملک ہیں جو کہ اسرائیل کو غزہ پر حملہ کرنے کے لیے آرمز اور ملٹری سپورٹ فراہم کرتے ہیں۔ عالمی طور پر آئسولیٹ ہونے کے بعد جب رفح کے عام شہریوں پر جو کہ ٹینٹوں کے نیچے جان بچا کر خود کو اور اپنے بچوں کو بچائے ہوئے تھے، ان پر حملہ کیا گیا، اچانک سے ان پر ایئر سٹرائک کی گئی، تو جو انٹرنیشنل سیلیبریٹیز کبھی اسرائیل کو اس جنگ کے اندر سپورٹ کیا کرتی تھی، انہوں نے بھی اسرائیل کے خلاف اس پوسٹ کو اتنا شیئر کرنا شروع کر دیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ جنگل کی آگ کی طرح پوری دنیا کے اندر پھیل گئی۔ ان سیلیبریٹیز کے اس پوسٹ کو شیئر کرنے کی وجہ سے اس کو اتنی ریچ ملی کہ عام لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ رفح کے اندر اسرائیل کیا ظلم کر رہا ہے، بے گناہ نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اور اصل حقائق کیا ہیں جو کہ انٹرنیشنل میڈیا آپ کو نہیں دکھا رہا، اور یہ کہ مزید اگر تم نے یہی ظلم جاری رکھا تو پوری دنیا تمہارے خلاف ایک ہو کر اکٹھا ہو جائے گی۔ ہالی ووڈ سیلیبریٹیز دوا لپا، لیوس ہیملٹن، گیگی اور بیلا حدید نے اس کو شیئر کیا۔ حالانکہ امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا اتحادی ہے، اور امریکہ نے رفح پر اس حملے کے بعد یہ جسٹیفیکیشن دی ہے کہ رفح پر حملہ کر کے اسرائیل نے کوئی ریڈ لائن کو کراس نہیں کیا۔ وہ امریکہ ہی ہے جو کہ اس حملے کے لیے 66% تک ہتھیار اسرائیل کو فراہم کرتا ہے، جس کے بعد دوسرے نمبر پر جرمنی اور تیسرے پر اٹلی کا نمبر ہے۔ اس کے علاوہ انڈین بالی ووڈ ایکٹرز جو کہ اب تک اس مسئلے پر خاموش تھے، انہوں نے بھی اس تصویر کو شیئر کیا جو کہ کافی حیران کن تھا، کیونکہ بھارتی ریاست اس معاملے پر حماس کے حملے کو اسرائیل پر ٹیررسٹ اٹیک مانتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے 2 اسٹیٹ سلوشن کی بھی حامی ہے۔ یعنی ان سیلیبریٹیز نے اپنی اسٹیٹ کے موقف پر بھی اعتراض کیا، جو کہ کافی جرأت کی بات ہے۔ یہی وہ پریشر ہے جو کہ اب اسرائیل کے لیے برداشت کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ یہ ایک تصویر ان کے اعصاب پر سوار ہو گئی ہے۔ اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کی جتنی بھی حیثیت ہو، آپ سوشل میڈیا پر اس کے متعلق آواز اٹھائیں، کیونکہ ایک ایک آواز مل کر پوری دنیا کے اندر انقلاب لا کر ان کی سوچ کو بدل سکتی ہے۔ ایسے لوگوں کے دماغ کو بھی بدلا جا سکتا ہے جن کو ان کے بکاؤ میڈیا نے ہپنوٹائز کیا ہوا ہے۔ جو احتجاج کر سکتا ہے وہ فزیکلی جا کر احتجاج کرے، اگر حیثیت ہو تو مالی طور پر مدد کرے، بائیکاٹ کر سکتا ہے تو اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، لیکن پاکستان کے اندر مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ میں آپ سے اپنا کل کا ہی پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ کل مارکیٹ جانے کا اتفاق ہوا تو KFC کی فرنچائز پر رش اور گاڑیوں کی تعداد کو دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا کہ ہم مسلمان بحیثیت قوم اتنا بے حس کیسے ہو سکتے ہیں، پر ایسا ہی ہے۔ ریاست کی طرف سے تو ہمارے پاس اتنا حق بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں احتجاج بھی ریکارڈ کروا سکیں۔ سعودی عربیہ نے تو ویسے بھی اسرائیل کے خلاف کچھ بھی پوسٹ کرنے پر پابندیوں اور سزا کا اعلان کر دیا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ تاریخ کا حصہ بن رہا ہے، اور ہماری آنے والی نسلیں ان حکمرانوں کو اور دنیا کی اس بے حسی کو کبھی بھی نہیں بھولیں گی کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں ایک جسم بنا کر گئے تھے، لیکن تم نے ہمیں اس مشکل وقت کے اندر اکیلا چھوڑ دیا۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 30,000 کے قریب ریفوجیز رفح سے اس حملے کے بعد دوبارہ حملے کے خوف سے ایک بار پھر سے محفوظ پناہ گاہ کی تلاش کے اندر کہیں پر نکل گئے ہیں، جن کا مستقبل کیا ہونے والا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن تب تک آپ نے اور میں نے اپنے حصے کا فرض ضرور پورا کرنا ہے، کیونکہ جتنا ہو سکے اپنی آواز کو بلند کر کے یہ بتانا ہے کہ آپ حق کے ساتھ ہیں، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے درد کے اندر شریک ہیں، اور ہم تم لوگوں کو بھولے نہیں ہیں، ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس پر ہم نے ریئیکشن کیا۔ اس ویڈیو میں آپ نے بہت کچھ دیکھا، سنا اور سمجھا ہوگا۔ اس ویڈیو میں بہت کچھ معلومات ملی ہے ہمیں، اور اس ویڈیو میں ہمیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پکچر ہے، آل آئیز آن رفح کے نام سے ایک پکچر بنائی گئی ہے سوشل میڈیا پر۔ 47 ملین پیپل نے مطلب کہ اس کو پوسٹ کیا ہے، اور جو کہ کافی سارے ایسے ملک ہیں، جیسے کہ اس ویڈیو میں ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، سننے کو ملا ہے کہ کافی سارے ایسے ملک تھے جو کہ فلسطین کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، اسرائیل کے ساتھ دے رہے تھے، لیکن اس جو ابھی رفح پر حملہ ہوا ہے نا، اس پر انہوں نے آواز اٹھائی، بہت سارے ملکوں نے آواز اٹھائی، اور کس طرح سے وہ آواز اٹھائی کہ ان کی عوام نکلی باہر۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کو اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔